قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، محرم الحرام کی یکم کو دنیا کی عظیم ترین ہستی اللہ کے پاس چلی گئی تھی، جن کو ہم کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذوالحجہ کے آخری دنوں میں ان کو خنجر لگے، 2 3 4 دن وہ شدید بیمار رہنے کے بعد یکم محرم کو اللہ کے ہاں چلے گئے۔ تو محرم آتے ہی عمر فاروق یاد آئے، ایک تو ان کی شہادت کی وجہ سے یاد آئے، اور دوسرا ہمارا قومی بجٹ جب آیا اور ماشاءاللہ حکمرانوں نے جو ہم پر ترس کھایا ہے، جو عوام کے ساتھ محبت کی ہے، جو عوام کی خیر خواہی کا بجٹ پیش کیا، اس موقع پر بھی عمر فاروق بے تحاشا یاد آئے ہیں کہ کیا ہستی تھی وہ، کیا لازوال اور بے مثال شخصیت تھی وہ، کیسی عوام کی غمخوار، کیسی عوام کے ساتھ محبت کرنے والی۔ دنیا کو اگر عدل و انصاف سکھا گئے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے جانشین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگو حبہم ایمان، اگر صحابہ کے ساتھ محبت کرو تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وَالدُّعَاء لَهُمْ قُرْبًا، ان کے لیے دعائیں کیا کرو، یہ اللہ کے تمہیں قریب کر دیں گی۔ وَالْاِقْتِدَاء بِهِمْ وَسِيلَةً، اگر اللہ تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے تو ان صحابہ کی پیروی کر لو۔ وَالْآثَارُ وَالْأَخْذُ بِآثَارِهِمْ فَضِيلَةً، اور اگر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ کے ہاں شان اور مقام ملے گا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ہمیں اقتداء کرنے کا اللہ کے نبی نے بھی حکم دیا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، لوگو میرے طریقے پر چلنا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا۔ اللہ کی قسم، اگر کوئی حکمران خلفائے راشدین کی سیرت کو اپنا لے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، یہ دنیا ہمیں جنت نما نظر آنی شروع ہو جائے۔ لیکن وہ کہاں سے لائیں حکمران جن کو ہم کہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے نبی کے یہی سابقون الاولون، مہاجر اور انصار، اور جو لوگ ان کی پیروی کریں گے۔ اللہ نے 3 گروہ کو جنت کی بشارت دی ہے، مہاجرین، انصار، اور جو قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلیں گے، جو ان کی پیروی کریں گے، جو ان کے طریقے پر چلیں گے، جو ان کی باتوں کو مانیں گے، جو ان کی طرح کا طرز حکمرانی اپنائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تینوں گروہ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں اور ان کو خوش کر دوں گا۔ کیسے خوش کرو گے اللہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے باغات تیار ہیں جن میں نہریں بھی چل رہی ہیں، اور ان باغات میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ہو اسلامی ملک، حکمران خود کو مسلمان کہتے ہوں اور ان کا طریقہ واردات کافروں جیسا ہو تو یہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ عمر فاروق کا طریقہ اپنا لیں، آج بھی اپنا لیں تو یورپ کے مختلف ملکوں میں آج بھی عمر کے قانون چل رہے ہیں اور وہ کامیابی سے چل رہے ہیں۔ عمر فاروق کون ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق اللہ کا بھی محبوب ہے، مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے، کائنات کے بچے بچے کا محبوب ہے، علی مرتضیٰ کا بھی محبوب ہے۔ کیسے؟ ابھی اسلام مختصر سا تھا، چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ماڑے ہیں، مارتے ہیں کافر۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین ابی جہل او بأبی عمر،
اے اللہ جو تجھے زیادہ پیارا ہے ان دو بندوں میں سے، ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر ہے، اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا اور محبوب ہے اس کو مسلمان کر کے تو مسلمانوں کو عزت دے دے۔ وَقَانَ أَحَبَّهُمَا عمر، اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ اللہ کو پیارا عمر فاروق تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ کیوں جی؟ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں مجھے ایک لشکر کا امیر بنا کے جہاد کے لیے بھیجا، تو میرے دل میں ایسے خیال ہی آ گیا کہ یار ابھی مدینے میں ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، عمر فاروق بھی موجود ہے، عثمان غنی بھی موجود ہے، علی حیدر بھی موجود ہے، سعد بن ابی وقاص بھی موجود ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود ہیں، طلحہ بھی موجود ہیں، مجھے ہی کیوں امیر بنایا ہے؟ لگتا ہے کہ میری بھی کوئی گل ہے، لگتا ہے کہ میرا بھی کوئی مقام واہ ہے جڑا اللہ کے نبی نے ان تمام بڑے بڑے صحابہ کو چھوڑ کے مجھے امیر بنایا۔ تو کہتا ہے میں جب لشکر کو لے کر جانے سے پہلے ملاقات کے لیے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لیا، ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ اور دل دے اندر یہ سی کہ اللہ کے نبی کہیں گے عمر تیرے ساتھ ہے، اور کس کے ساتھ ہے؟ تجھے لشکر کا امیر بنایا۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں میرے طوطے اس وقت اڑ گئے جب اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی سے پیار ہے تو وہ میری عائشہ ہے رضی اللہ عنہا، ہم سب کی ماں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، اور دوجے ٹبر دی ماں نہیں، وہ دوجے ٹبر والے مانتے نہیں، وہ ماں بھی نہیں مانتی، وہ دوسرے ٹبر والوں کو بڑی دیر کی تکلیف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں زبان درازی کرنے والے جہنم کے کتے تو ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ ام المومنین کو ایک بندے نے آ کر بتایا اماں جی وہ فلاں شخص کہتا ہے کہ عائشہ مومنہ دی ماں ہوئے تو ہوئے، میری تو کوئی نہیں۔ تو اماں جی کہندی ٹھیک آکھیا انہیں، اس نے ٹھیک کہا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ کے نبی مومنوں پر مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اماں جی آندھی اسے ہی آندہ ہے میں مومنہ دی ماں ہوں، کافرہ دی ماں میں نہیں ہوں، تو جو نہ مانے نہ مانے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی میں نے پوچھا تھا مردوں میں سے، یعنی پھر حالی بھی میرا نام شاید آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کے بعد اس کے ابو جان ابو بکر صدیق میرے سب سے بڑے محبوب ہیں۔ کہنے لگے کہ شاید دوسرے نمبر پہ میرا آ جائے۔ اللہ کے نبی پھر کون؟ فرمایا ثم عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر کے بعد اگر مجھے کسی سے پیار ہے تو وہ میرے عمر ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کون، پھر پوچھا کون، تو اللہ کے نبی نے بہت ساروں کے نام لیے، میرا نام اینڈ پہ بھی نہیں آیا، تو میں چپ کر کے نکل گیا، میں نکلو ہو سکتا ہوں آخر سے اللہ کے نبی کہنے چل عمر تم ہی یہ گئے چل جا۔ تو اللہ عمر کہتے ہیں میں چپ کر کے نکل گیا۔ تو یہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے نبی کے بھی محبوب ہیں، اور صرف اللہ کے نبی کی محبوب نہیں ہیں، علی مرتضیٰ کے بھی محبوب ہیں، علی مرتضیٰ کے آئیڈیل ہیں، علی مرتضیٰ کے بھائی ہیں، علی مرتضیٰ کے سگے دوست ہیں۔ کس طرح سے عمر فاروق شہید ہو گئے ہیں، جنازہ رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سب لوگ آ کے دعائیں کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو علی مرتضیٰ تھے رضی اللہ عنہ۔ وہ جو دشمنیاں بنانے والے ہیں ہمیں سٹوریاں ہی سنا دیں۔ جنازے پر علی مرتضیٰ کھڑے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں؟ عمر ما خلفت احدا، عمر تیرے پیچھے اب کوئی ایسی ہستی نہیں رہ گئی کہ میں اللہ کے پاس جانے کے لیے اس جیسے عمل کرنے کی کوشش کروں۔ عمر جب تک تو تھا تو میرا آئیڈیل تھا، میں تیرے جیسے نقش قدم پر چلتا تھا، تیرے جیسے عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، آج تو چلا گیا ہے تو میرا تو آئیڈیل ہی چلا گیا ہے۔ علی مرتضیٰ کے بھی محبوب، علی مرتضیٰ کہتے ہیں عمر میں اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کرتا تھا
اللہ کے نبی کہتے ہیں ذہبت انا و ابو بکر و عمر، فلاں سفر پر میں گیا، میرے ابو بکر گئے اور عمر گئے. دخلت انا و ابو بکر و عمر، گھر میں آیا، میں بھی آیا، ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے. خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں اور عمر اور ابو بکر فلاں کام کے لیے گئے. تو میں سمجھتا تھا کہ زندگی میں اللہ کے نبی نے آپ کو ہر موقع پر اپنے ساتھ رکھا ہے، دن کو بھی رات کو بھی، بھوک میں بھی، کھانے کھاتے وقت بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی، ہر حالت میں اللہ کے نبی نے آپ کو ساتھ رکھا. تو مجھے پوری امید تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ ہی ہو گئے. زین العابدین رضی اللہ عنہ، کون ہے زین العابدین؟ حضرت حسین کے بیٹے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر فاروق کا مقام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بے وقوف، وہ دیکھ مقام نظر نہیں آتا، انہیں بھی نظر آتا پیا. کیا مقام نظر آ رہا ہے؟ کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں. اور جب کل قیامت کو اٹھیں گے تو اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اٹھیں گے اور جنت تک جائیں گے. تجھے مقام ہی نظر نہیں آ رہا؟ دنیا میں بھی اکٹھے تھے، آخرت میں جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اہل الدرجات العلا لا يرون من تحتهم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں جو اونچا مقام جن کو ہوگا، نیچے والے ان کو ایسے دیکھیں گے جس طرح تم وہ چاند کے پاس چھوٹا سا ستارہ نظر آتا ہے، چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے، دور بہت ہے، ایسے کر کے دیکھتے ہو اس کو. میرے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جنت کے بلندیوں میں اس طرح ہوں گے کہ نیچے والے مومن جو جنت میں جائیں گے وہ بھی ان کو ایسے کر کے دیکھیں گے رضی اللہ عنہما. تو یہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ کے بھی محبوب، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب، علی مرتضیٰ کے بھی محبوب، زین العابدین کے بھی محبوب، اور ہم سب کے محبوب. جس کے دل میں عمر کے خلاف نفرت ہو وہ جنت کا راہ بھول جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جنت کی طرف منہ بھی کر جائے گا. فرشتے کوٹ کوٹ کے لمحے پا لینا ہوتے کہ عمر کا دشمن اور جنت میں جائے گا. نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک بندہ سائی وال میں کلمہ پڑھتا ہے، اس کی گواہی سائی وال کے لوگ دیں گے کہ یہ مسلمان ہو گیا. ایک بندہ لاہور میں مسلمان ہوتا ہے، لاہور کے بندے گواہی دیں گے، سائی والوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ نہیں ہمیں. ایک بندہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے، چلو جی ان کو ٹی وی پر دکھا دیا، چند لوگوں نے دیکھا، چند 100 نے دیکھا، چند کروڑ نے دیکھا، لو جی فلاں بندہ مسلمان ہو گیا جی. لیکن جس کی گواہی سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں کہ میرا عمر ایماندار ہے، اس گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت رہتی؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، درجنوں بار گواہی دی ہے. ایک شخص آیا، اللہ کے نبی میں بکریاں چرا رہا تھا تو میری بکری کو بھیڑیا لے گیا، میں نے پیچھے جا کے ڈانگ مار کے بکری چھڑا لی. تو بھیڑیا میری طرف منہ کر کے آندا اج دے چھڑا لی، تو ادن کون چھڑائے گا جدن چرواہا بھی میں ہی ہونا ہے، میرے علاوہ بکریوں کا چرواہا بھی کوئی نہیں ہوگا، ادن کی کریں گا؟ کہنا مینوں بڑی حیرانگی ہوئی بھی بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی بھیڑیا اس طرح باتیں کر رہا تھا کہ قیامت کے قریب بکریوں کو چرانے کے لیے بھی چرواہا بھی بھیڑیا ہی ہوگا، کھائے گا نہیں چرائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ. اس بات پر کہ قیامت کے قریب اللہ بھیڑیے کا بھی ڈنگ ختم کر دے گا، قتل کرنے والا کھانے والا بکریوں کو چرانے لگ جائے گا، اس بات پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں، میرا ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، اور عمر فاروق بھی ایمان رکھتا ہے. اور وہ دونوں اس وقت مجلس میں موجود نہیں تھے. یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. بجٹ کے والے سے مجھے کیوں یاد آیا عمر صدقے جاؤں جیسے حکومت تو کر گیا، دنیا میں ماں نے جمنا ہی کوئی نہیں. اندرا گاندھی نے 1947 میں جب ہم علیحدہ ہوئے نا، اس نے اپنے نئے وزیروں کو تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میرے وزیروں مشیروں،
اگر حکومت کرنی ہے تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسی کرنا، کیونکہ وہ دنیا کے بادشاہ امیر ترین ہونے کے باوجود وہ درویش تھے، سادہ طبیعت تھی، سادہ خوراک تھی، سادہ لباس تھا، لیکن اپنی قوم کے سچے وفادار تھے۔ آج ہماری حکومت نے ماشاءاللہ بجٹ بنایا، بجٹ کو سنتے جائیں شرماتے جائیں۔ ایک ہندو چیخ رہا ہے، غیر مسلم چیخ رہا ہے، مسلمانوں کو تو شرم آنی کوئی نہیں نا، بے غیرت ہیں، کیونکہ میری پارٹی ہے اس لیے میں جو سیاہ کریں سفید کریں ظلم کریں میں نہیں بولوں گا، کیونکہ میری پارٹی ہے۔ میں کس وقت بولوں گا؟ جب دوسری پارٹی کی حکومت آئے گی، وہ یہ ظلم کرے گی، تو پھر میں اپوزیشن میں بیٹھ کے نمبر ٹنگاں گا، ابھی نہیں بولوں گا۔ ہندو کہہ رہا ہے کہ شرم کر لو، اس بجٹ کا آدھا کئی 100 کھرب اس سال ہم سود میں دیں گے، کوئی شرم کر لو تو سود چھوڑ دو۔ تو ایک نون گنے نے اس کو طنز کرتے ہوئے کہا تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاندہ؟ اس نے بھی لتر پھر لبڑیا تیل والا ماریا، وہ کی آندہ جدن تسی مسلمان ہو جاؤ گے ادن میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ اگر غیرت ہوتی تو ڈب کے مر جاندہ، بھجن نو راہ نہ لبدا۔ ہندو نے کیا تانا مارا ہے کہ جس دن تم مسلمان ہو گئے اس دن میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو آدھے سے زیادہ بجٹ سود میں دینے والی حکومت عوام کی خیر خواہ ہوگی، کبھی سوچیا جے بھی نہ، عوام کے منہ میں لقمہ ڈالے گی، کبھی سوچے بھی نہیں۔ کیوں؟ جنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ امریکہ کے ساتھ ہو جائے تو بندہ بچ جاتا ہے، روس کے ساتھ ہو بچ جاتا ہے، چین کے ساتھ ہو بچ جاتا ہے، لیکن جنگ اگر اللہ کے ساتھ ہو پھر کس کے ساتھ جنگ کرو گے؟ اللہ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو جب تمہیں پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کرنیاں جنگاں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ترقی ہوئے گی، مر جاؤ گے ترقی کبھی نہیں ہو۔ عمر فاروق ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پتہ چلا کہ مدینے میں بڑے موٹے موٹے اونٹ پھیر رہے ہیں، پوچھا کس کے ہیں؟ کہنے لگے جی آپ کے بیٹے کے ہیں۔ وہ میرے بیٹے دے اونٹ ایڈے موٹے تھے کتوں آ گئے؟ بیٹے کو بلایا، پتر کتوں لے آنی؟ ابو جی فلاں علاقے سے خریدے تھے اور آج مدینے پہنچے ہیں۔ اچھا جی پتر راج لوگوں نے یہ آکھیا ہونا ہے بھی امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، پانی پہلا ذرا انہوں پیا دیو۔ چراگاہ میں چرنے کے لیے گئے ہیں تو ذرا امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ پہلے ذرا انہوں چرن دیو۔ ہر موقع پر تو نے میرا نام استعمال کیا ہوگا، تو نے نہیں کیا ہوگا تو تیرے چرواہوں نے کیا ہوگا۔ فوری اونٹ بیچو، اصل رقم جیب میں ڈالو اور منافع سارا بیت المال میں جمع کرا کے آؤ۔ رضی اللہ عنہ۔ اگر ایسے ہوتے حکمران تو ہم بھی آج سکھ کا سانس لے رہے ہوتے۔ اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی اگر ایک گھر میں 4 بھائی ہوں تو ایک روٹی 4 بھائی مل کے کھائیں۔ ساڑھے للیاں تللیاں تو کوئی نہ نظر پائے ویسی کی پکارنے ہیں۔ ہمارے کھابے اتنی شدید گرمی کے اندر وزیر اعظم صاحب موٹا کوٹ اور ٹائی کس کے پا کے تقریر فرما رہے ہوندے نا، گرمی نہیں لگ دی انہوں نے؟ کیوں نہیں لگ دی؟ کیونکہ بجلی بند ہی نہیں ہوندی۔ اگر ان کے چیمبر میں بھی، ان کی اسمبلی میں بھی بجلی بند ہو جائے، اے سی ختم ہو جائیں تو یہ نکراں پا کے پھر دے ہون۔ کیا خیال ہے؟ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے حکمران ہے؟ 4 بندوں کو ایک روٹی کھانے کا حکم نہیں، قحط سالی ہے مدینے میں، بارشیں نہیں ہوئی، اناج نہیں ہوگا، قحط سالی۔ اور امیر مومنین ان قحط سالی کے دنوں میں اونٹ ذبح کرا کے لوگوں کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلا رہے ہیں۔ امیر المومنین کا ایک مہمان آیا ہوا ہے، ان کو کہا بھائی آپ بھی کھا لو، سارے لوگ کھا رہے ہیں گوشت کے ساتھ روٹی، تو بھی کھا لے۔ اس نے سوچا کہ امیر المومنین اندر جان گے، اندر پتہ نہیں انہوں نے کی پنیا ہونا ہے، میں اندر جا کے کھاواں گا انہاں دے نال۔ امیر المومنین اوپر کھڑے ہو کر پورے مدینے والوں کو روٹی کھلا رہے ہیں۔ جب سارے کھا کے جا چکے تو اپنے خادم کو کہا کہ لاؤ خادم یار میرا کھانا بھی میں بھی کھا لوں۔ یہ مہمان بھاگ کر پیچھے پیچھے گیا کہ میں بھی امیر المومنین کے ساتھ کھاؤں گا۔
ਭੁੱਜਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਦਾ ਰਾਣ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਊਂਟ ਦੀ ਰਾਣ ਹੀ ਹੋਏਗੀ रोस्ट। अंदर गया तो आंखें उबल के बाहर आ गई। खुश्क रोटी जौ की सूखी हुई, उसके ऊपर जैतून का तेल थोड़ा सा छिड़का और अमीरुल मोमिनीन पानी के साथ खा रहे हैं। आके आजा भाई बिस्मिल्लाह, और भूख लगी तो खा लो। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मैं तो समझा था कि आप कुछ और खाएंगे, आप क्या खा रहे हैं? तो खादिम ने बताया कि अमीरुल मोमिनीन ने कसम खाई हुई है कि जब तक मेरी राया खुशहाल नहीं हो जाती, जब तक अल्लाह की रहमतें बरसनी शुरू नहीं हो जाती, अमीरुल मोमिनीन सूखी रोटी खाएगा, कुछ नहीं खाएगा। यहाँ अमीरुल मोमिनीन के खाबे देखो, जरा इनकी डिशें देखो, 150 डिशें खाने वाले हमें कहते हैं कि एक रोटी 4 बंदे खा लो, बाकी सारा मुल्क सानू खान दो, सारे रलमे के लिए। और उधर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अगर हुक्मरान जिंदा हो तो अवाम नहीं मरती, और अगर हुक्मरान मुर्दा हो तो फिर अवाम भी मर जाती है। उमर फारूक रात को भी गश्त करते थे। अगर कोई काफिला बाहर से आया है तो रात को भी अपने गुलाम के साथ चेक करते थे कि कोई भूखा हो तो उसको खाना दें, कोई बीमार है तीमारदारी करें, कोई ज़रूरतमंद है ज़रूरत पूरी करें। उमर फारूक जाते हैं, देखते हैं खैमे में आग जल रही है, करीब होकर बैठे तो बच्चे रो रहे हैं। उस औरत को डांटा जो अंदर कुछ पका रही है, उसको डांटा तू कैसी माँ है, बच्चे रो रो के बलका हलकान हो रहे हैं, तू देती क्यों नहीं खाना? आगे तो जो उसने जवाब दिया, हाय उस दौर के मोमिन भी मोमिन थे, हम तो वो मोमिन भी नहीं ना रहे, हम तो लाइनों में डाल के खड़े होके धूप में बारिश में सिर्फ वोट डाल के आ जाते हैं। उस औरत ने कहा वल्लाहु बैनना व बैन उमर, कल क़यामत को मैं अल्लाह के दरबार में उमर का गिरेबान पकड़ूंगी। उमर रजी अल्लाह अन्हु तड़प गए कि बीबी मैंने क्या किया है, उमर ने क्या किया है? कहते हैं उमर को पता नहीं है कि मैं गरीब हूं, मैं सिर्फ पानी उबाल रही हूं, मेरे पास खाने को कुछ है ही नहीं, बच्चे बिल बिल के रो के सो जाएंगे, और क्या करूं? तो उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं बीबी इतनी बड़ी सल्तनत, 22 लाख मुरब्बा मील, आने जाने के लिए भी जहाज नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं थे, ट्रेनें नहीं थी, बीबी मुझे क्या पता कि किस कोने में कौन भूखा है? तो बीबी कहती है यतवल्ला अमरना सुम्मा यगफलु अन्ना, हुक्मरान बनने का बहुत शौक सासू, हुक्मरान बन गए हैं और अब हमारे हाल का उनको पता नहीं, तो हुक्मरान बने किस लिए थे? उमर फारूक की दौड़ें लगी, गारा अनाज की बोरी भरी और गुलाम को कहा कि मेरी कमर के ऊपर लाद। गुलाम कहता हुजूर मैं कादे वास्ते, मैं चुकना? फरमाया सकिलत का उम्मुक, तेरी मां मर जाए कल क़यामत को साहब तूने देना है कि मैंने देना है? बोरी मेरे सर पर रखो। उमर फारूक लेकर गए, खाना खुद तैयार किया, बच्चों को खिलाया। बच्चे जब हंसने लग गए तो फिर उठ के वापस आए और कहते या मोहसन ले उमर, हाय अफसोस उमर, तूने कितने बच्चे मार दिए होंगे इस तरह भूखे और प्यासे। और फिर उस बहन को कहा कि सुबह उमर के दरबार में पहुंचना, मैं भी वहीं हूँगा। तो वो कहती है उमर नाल तो फिर तू ही चंगा है, अनाज भी दे चले तो सवेरे भी आना भी आ जा, उमर नाल तो फिर तू ही चंगा है। सुबह जब आई तो देखा कि उमर फारूक तो यही है रजी अल्लाह अन्हु। उमर फारूक ने पूरी सल्तनत में खत लिख दिया, हर बच्चा जो पैदा होगा पैदा होते ही उसका वजीफा लगा दिया जाए, कोई बच्चा भूखा नहीं मरना चाहिए। और यहाँ वजीर खजाना साहब फरमाते हैं जी टैक्स दियो भावें मरो तो भावें जियो, बिजली गैस फोन के पानी के बिल, जालिम बन गए हैं ये लोग, जालिम। और इन जालिमों का हमायती कौन है? हम जिन्होंने वोट दिए, लाइनों में लग लग के मेरा लीडर आवे ही आवे तेरा जावे ही जावे, सारे एक जैसे हराम खोर लानती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पिछली हुकूमत में ये जब ये नहीं आए थे तो कहते थे फलां भी चोर है, फलां भी डाकू है, फलां ने इतने अरब लूटा, फलां ने इतने खरब लूटा। कोई एक बंदा भी पकड़ा गया? किसी एक बंदे से भी उन्होंने वसूली की हो? क्यों नहीं करते? क्योंकि कल साड़ी वारी आ जानी, रल मिल के अंडरस्टैंडिंग नाल। बाहर असम्बली में एक दूसरे को गालियां निकालते होते हैं और उसके बाद साथ ही रेस्ट हाउस में जाके खाने खा रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, कैके मार रहे होते हैं। तो खुदा रा इनको समझ जाए, इन वोट देने वालों को समझ जाएं और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह
ہمیں بھی عمر فاروق جیسا ایک حکمران دکھا دے۔ اللہ ہماری آنکھیں بھی عمر فاروق جیسے حکمران سے ٹھنڈی کر دے۔ اللہ ہمیں بھی کوئی رحم دل حکمران عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی کوئی خیر خواہ حکمران عطا فرما دے، اور اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی مدینہ آئے تو پتہ چلا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ تو آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے کہ جی اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ہم موسیٰ کے زیادہ سگے ہیں، وہ میرا بھائی ہے، ہم ان کے ساتھ تعلق زیادہ ہے، ہم بھی رکھیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر زندگی رہی تو اگلے سال 9 کا بھی رکھیں گے۔ تو اگلے سال تک آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس لیے نہیں رکھ سکے۔ تو اس لیے 9 اور 10 کا روزہ انشاءاللہ اللہ ہمت دے، توفیق دے تو رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ 1 سال کے گناہوں کی معافی عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ سبیلیں لگانا، حلیمیں پکانا، یہ ساری کی ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ باقی دنوں میں صدقہ خیرات کریں، ان دنوں میں خاص طور پر کریں گے تو اہل بدعت کے ساتھ مشابہت ہوگی، اس لیے بچ جائیں۔ یہ ایک سوال ہے، سوال نہیں بلکہ مینو ڈانٹیا گیا ہے، مجھے ڈانٹا گیا ہے کہ بھائی جان سارے لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں تھی ڈاکدے کیوں نہیں؟ حالانکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس ممبر پر کھڑے ہو کر کئی بار گزارش کی ہے۔ اب اگر میری بات کو نہیں مانتا تو میں پھر ڈانگ لایا کہ جمعہ تو بعد دوالے ہو جاؤں، کیوں جی؟ سوال بھائی جان دا یہ ہے کہ ہماری مسجد میں کرسیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ ویسے گل تو ٹھیک ہے، پہلے 1-2 بزرگ بہندے سن تو ہون ماشاءاللہ جڑے ننے منے نے وہ بھی بزرگ ہوندے جاندے نے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کرسی پر اگر نماز نہیں ہوتی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر دیں مہربانی ہوگی۔ میں بہن والے کو پوچھو وہ ثابت کر کے میں ثابت کراں؟ میں نے تو 1000 بار پہلے بھی عرض کی ہے کہ کرسی کے اوپر نماز صرف اس بندے کی ہو سکتی ہے جس کو گوڈوں کا پرابلم ہو، جس کو موروں کا پرابلم ہو، اور وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو۔ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جاؤ۔ اب بیٹھنا کہاں ہے؟ کرسی پر نہیں، زمین پر۔ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں، ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ سکتے ہیں، چوکڑی مار کر بیٹھ سکتے ہیں، جیسے بھی بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ اور سجدہ زمین پر کر سکتے ہیں تو سجدہ زمین پر کریں، اور اگر سر میں کوئی پرابلم ہے سجدہ نہیں ہوتا تو بیٹھ کر سر کے اشارے سے سجدہ کر لیں۔ یہ رکوع ہے اور سجدے کے وقت تھوڑا سا سر مزید جھکا لیں، تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لیں بیٹھ کر۔ کرسیوں کے اوپر نماز پڑھنا اللہ کے نبی سے نہ ثابت ہے، یہ رواج بنتا جا رہا ہے، سہولت ہم نے ڈھونڈ لی ہے۔ اب تو صوفے آ گئے ہیں جناب، تسی کرسیاں نو پر ہوندے جے۔ مسجدوں میں پہلی صف پر صوفے لگا دیے گئے ہیں باقاعدہ، اور بابے بڑے ٹور نہ انج بیٹھے ہوندے ہیں جی میں مجلس چوکا لے کے آئے ہیں۔ تو یہ جتنے بزرگ بھی کرسیوں پر بیٹھے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، اگر یہ نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو جمعے کا خطبہ بے شک کرسی پر بیٹھ کر سن لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن نماز کے ٹائم پر کرسیاں نکال دیں اور زمین کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھیں، ٹانگیں لمبی کر لیں، چوکڑی مار لیں، جس طرح بھی بیٹھنا ممکن ہے زمین پر نماز پڑھیں۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے صحت اور تندرستی دے، جو سمجھتا ہے کہ وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، موروں کا مسئلہ ہے، گوڈوں کا مسئلہ ہے، تو وہ ایمرجنسی کی صورت میں
کرسی استعمال کر لے، باقی کسی کے لیے کرسی استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اور جو میرے بھائی ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے 6 کرسیاں خریدیں تو مسجد چ رکھ جاندے نے، وہ بھی ذرا ہاتھ ہولا رکھن، اور بھی نیکی کے بہت سارے کام ہیں وہاں پر خرچ کر لیں۔ تو یہ کرسیوں کی تعداد مسجد والے نہیں خریدیاں، یہ تو صحیح صدقہ جاریہ کیتا ہے۔ ایک لگاؤں دا 6 لے گئے، ایک لگاؤں دا 5 لے گئے، ایک لگاؤں دا 3 لے گئے، ایک لگاؤں دا امی کی طرف سے میں ایک کرسی رہا آیا مسجد چلو، ایک ابو کی طرف سے رہا رہا ہے، ایک دادے کی طرف سے رہا رہا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ آپ کا ہی ہے، تو پہلے آپ اپنے آپ کو درست کریں۔ میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ میری بات میں اثر ڈال دے اور قبول ہو جائے۔ تو یہ ہمارا ایک بھائی عبداللہ ہے، وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اس کے لیے دعا کریں۔ 23 سال کا بیٹا تھا، اللہ اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹے کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے اس بیٹے کی بخشش فرما دے، اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جتنے دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے، یا رب العالمین ہمارے والدین کی بخشش فرما، اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔